بلخیز پاس باہیں یہ کس کی جناب ہے مجبوط خواہیں یہ کس کی جناب ہے شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے دلیزہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی بلا کبریا کی ہے پروانہ فاقے کینہ شکایت غذا کی ہے ایزا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے جو وقت ہے وہ آنکھوں میں شکل باپ کے رو بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرا امان اتنا رو غلاموں پرم خان نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتا ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے یہ بے قدر غم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال
نلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک کا دے چلی شہرہ نہ دکھائے کہ چلی ننے سے سر کھلے نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تم سے نکلتا ہے ہائے مالک کا جب جنازے پر پہنچے وہ نیم جان حسرت سے دیکھا لاش کا منہ اور یہ کی فغان اما غلام آئے رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے کی گھڑی اے کربلا والو خدا فیض سلام یہ آخری اے کربلا والو خدا سلام یہ آخری اے کربلا والو خدا نہ ہم سے ہو سکا کچھ تشریف لاتی تھی عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے کے سینوں پر ہے نظرانہ یہ کربلا والو خدا نظرانہ یہ کربلا والو خدا تمہارے غم میں روتے مر جاتے تو اچھا تھا ادھر نماز تمام ہوئی ادھر سعید امام کی آغوش کے قریب کیے امام نے اٹھا کے سر جانوں پہ رکھا سعید نے پوچھا مولا ہر وقت تو کیا میرے وفا چاہیے اللہ رضا اس کے بعد چاہنے والے ختم ہوئے اب وہ موقع آیا جہاں حسین کے لفظ جگر میدان میں جاتے رہے کبھی حسین اور محمد کی آواز پہ لبیک کہہ کے پہنچے اور زینب کے لال اور محمد کو خون میں تلبتر دیکھا کبھی مقتل میں گئے تو اپنی عطا بچھا کے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے آئے کبھی عباس نے آواز بلند کی حسین عباس کے پاس پہنچ گئے
کبھی علی اکبر نے آواز بلند کی، حسین علی اکبر کے قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ آخر میں اپنے ششمائے علی اصغر کا سوال آپ بھگا چکے نا، اب اس کے بعد امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے جب آئے نا حسین نے تو اپنا آخری سلام کیا، سلام ہے زینب بنت کلثوم، اے رقیہ و سکینہ، اے میری ماں کی کنیز اماں فضا، علیکم منی السلام، تم پر حسین کا سلام آخر ہو۔ اللہ کے اللہ دو رخصتیاں ہیں جیسے میں نے عرض کیا جو خیال حسینی سے ہوئی ہے وہ بہت دردناک تھی، بڑی بے چین تھی، بیویوں نے دو صف بنا کے کھڑی ہو گئی اور امام اس کے درمیان سے رخصت ہوئے، کہنے کے باہر آئے گا، اس کے بعد دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آواز دی حد منا سیری انسونا، ارے کوئی ہے جو میری مدد نصرت کرے، کوئی باقی نہ تھا، لیکن ایک بہن آگے بڑھی جو نظارہ مرد جاتے ہوئے آئی بھئیا، حسین رک گئے، حسین نے کہا بہن زینب ذرا وہ کرتا تو لے آنا جو پر رکھایا تھا، زینب گئی وہ پیراہن لے کے آنے کے لیے، جب پیراہن لے کے آئی نا زینب تو پیراہن دیتے ہوئے زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے اور کہا بھیا جب اس کرتے کو منگاؤ گے اماں نے کہا تھا میری آدمی سے حسین کے گلے کے بوسے لینا، اللہ حسین نے عجیب عمل کیا، کرتے کو چاک چاک کیا اور اس کے بعد سے بہتر کیا، نہیں معلوم کیوں چاک چاک کیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تیروں کا زخم تھا تو اس وجہ سے چاک کیا، یا یہ ہو سکتا ہے حسین کو خیال تھا ارے شہادت کے بعد ایمان بھی لوٹا جائے گا، اشکیا کا بس کا پٹا ہوا پیران میرے جسم کو پانی دو، اس کے بعد حسین نے کہا بہن زینب ذرا بیٹھ جانا، زینب بیٹھ گئی، کہا میری بہن میرے بات سب کرنا، اور اس کے بعد کہا میری بہن ذرا اپنے بازوؤں سے ابا کو ہٹا دو، زینب نے بازوؤں سے ابا کو ہٹایا، حسین نے کہا بہن زینب بابا نے وصیت کی تھی جب رخصت آخر کے لیے آؤ تو زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا، میری بہن ایمان ہو کر سلما دی جائے گی، یعنی صبر کرنا۔ حسین رخصت ہوئے، امام حسین نے خطبہ دیا، پوچھا کہ مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، جواب ملا تو حسین نے لگی، حسین نے واضح کر دیا اچھا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا، کیوں لڑنا چاہتے ہو، لیکن جواب نہیں دیا نا، تاریخ میں ایسا پیاسا مظلوم اپنے لخت جگر کے لاشیں اٹھانے کے بعد کوئی بہادر نہیں دیکھا جس نے ایسی جنگ کی ہو، وہ معرکۃ العقبہ جنگ کی ہے حسین نے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، کبھی مرنے کو فیصلے کو تحس نحس کر دیتے اور اس کے بعد مہلت دیتے کہ اپنے لشکر کی مرمت کر لو، اور اتنی دیر خیمے کے پیچھے آتے اور بلند آواز سے کہتے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے اس آواز سے بیویوں کو ٹھارس دے رہے تھے، ارے ابھی حسین زندہ ہے۔ اب اس کے بعد حسین جب میدان میں گئے نا
فوج تھی وہ سمٹ کے آئی کہ ایک نہیں سارے مقاتل لکھتے ہیں، مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ہم جو فوجیں بھاگ کے مدد کے آئی نا تو فوجوں نے سب مل کے حسین پہ حملہ کیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے کوشش کی کہ تلوار مارے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے چولیوں میں پتھر ڈال کے آسمان کی طرف ایک پتھر آیا، پھر شریعت کا سلام حسین نے اپنے دامن سے کفر کو پہنچا، دونوں جھوم رہے تھے، اور اس کا عالم ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین گھوڑے پر تھے، جھوم رہے تھے، سب کو فکر تھی زین پہ کی زین سے زمین پہ کیوں نہیں آتے، میں نے حرملہ کے تیروں کا ذکر کیا نا، حرملہ کے تیروں کا ذکر کیا، تو جو ایک تیر آخر میں حرملہ نے چلایا نا وہ ایسا تیر تھا جو حسین کے سینے کی طرف چلا، ارے وہ حسین جو گھوڑے پر جھوم رہے تھے اپنی اس تیر کا آنا تھا، سلطنہ نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا ہوگا، مولا آہستہ سے کبھی نہیں کرو۔ امام زمان سلام کہتے ہیں، زیارت الہیہ میں امام زمان سلام کہتے ہیں، سلام ہو اس مظلوم پر جو نہ گھوڑے کی زین میں تھا نہ زمین میں تھا، اور وہ مظلوم جس کا لاشا تیروں میں معلق تھا۔ امام حسین نے زمین کربلا خاک کربلا کو جما کے روزہ بنایا تاکہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے، پروردگارا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور وعدے اللہ ایسے رو دو پھر نہیں معلوم عاشور نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر شہادت سنیں